السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ رفع دین کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم شریف میں رفع دین کا ذکر ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا اب انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا، اور آپ اس کو غور سے سماعت کریں۔ خلاصے کلام پہلے ہی سماعت فرما لیں کہ رفع دین کے تعلق سے جو حدیثیں مروی ہیں، جن سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، لیکن وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیثیں ان سے روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیثیں ان کے نزدیک بھی منسوخ ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کتاب ہے شرح صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ۔ لکھا ہوا ہے کہ رکوع سے قبل یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کے منسوخ ہونے پر فقہائے احناف کے دلائل۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب میں نے پہلے بتا دیا کہ بخاری و مسلم کی ان حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ رفع دین کا ذکر ہے لیکن وہ منسوخ ہے، یعنی اس پر اب عمل نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ تو ہم اس کا جواب حدیث سے ہی دیتے ہیں، حدیث میں ہی اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں عبارت کیا ہے، عن جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ الحدیث۔ آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ آئیے تو آپ ایک نمبر میں دیکھیں گے، ایک نمبر میں کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 181، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ نماز سکون کے ساتھ پڑھو، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اب آئیے، اس حدیث کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ بعض صحابہ نماز کے بعد ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، یہ تعویل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں اس رفع دین سے منع کیا گیا ہے جو نماز میں کیا جاتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون کا حکم دیا ہے، نماز میں سکون کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن قبطیہ کی روایت میں جو دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، حاصل کرو، سکون سے نماز پڑھو، اور رفع دین کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو اس وقت سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ جواب ہے، یہ تعویل ہے، لیکن تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ نماز میں تو سلام پھیرتے وقت تو نماز ختم ہو جاتی ہے، وہ نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے، یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی، آگے ہے صحیح بخاری
صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے، لیکن یہ روایت منسوخ ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے، جو راوی ہیں وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے، اور جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت اس کے نزدیک منسوخ قرار دی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے، امام طحاوی روایت کرتے ہیں عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ نمبر 2، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتاب میں ہے؟ شرح معانی الاثار جلد اول صفحہ 133۔ بہرحال یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کی اقتداء میں نماز پڑھی، وہ نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے۔ اب بتائیے، جو راوی ہیں وہ خود ان کا عمل یہ ہے کہ وہ صرف پہلی تکبیر میں ہی رفع دین کرتے تھے۔ اور آگے سنیے، نیز امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ امام حمیدی، یہ کون ہے؟ دونوں کے استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی اور امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ امام حمیدی نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے۔ یہ روایت خود حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسند حمیدی جلد 2 صفحہ نمبر 77۔ مسند حمیدی کی یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر کی مشہور روایت، جس میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کا ذکر ہے، پہلے کا واقعہ ہے اور اس حدیث سے منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی ان کی خود روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ان کی روایت خود سامنے میں آ گئی، اس لیے ہم لوگ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ رفع دین کے بارے میں جو حدیث بخاری و مسلم شریف میں ملتی ہیں تو حدیث ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ کیوں عمل نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیثیں پہلے کی تھیں، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اسکن فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یعنی رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ اور جو رفع دین کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں کہ جو ان کے خود راوی ہیں، ان کا عمل خود اس پر نہیں ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے، بلکہ وہ صرف ایک بار یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے۔ اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رفع دین تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے، باقی اور رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم لوگ یعنی حنفی لوگ رفع دین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حدیثوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔